مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دن پہلے محمد علی مرزا نے جماعت اسلام احمدیہ کے خلاف بعض اعتراضات پیش کیے. ان اعتراضات کا ہم آج جواب دیں گے. ختم نبوت کی جو پرفیکٹ ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات. نبوت کی خبروں میں میرے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کے حوالے سے اب صرف ایک موڈ باقی ہے اور وہ ہے خواب. کوئی کشف نہیں، کوئی الہام نہیں، ورنہ نبی علیہ السلام کیٹاگوریکل ڈینائی تو نہ کرتے. اور یہ وہ بات ہے جس میں میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں اتنے پورشن میں، کوئی شک نہیں اس میں، یہ بات ان کی بالکل درست ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی اس حدیث کی یہ تشریح نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا خود ہی یہ عقیدہ ہے کہ جب مسیح آئیں گے تو ان پہ وحی ہوگی، یعنی وحی کا دروازہ بند نہیں. مطمئنی چینی بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو وحی والا سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہوگا، وحی والا سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مان چکے ہیں کہ آپ کے ایک عالم ڈاکٹر محمد اسحاق مدنی صاحب ہیں، جو خود کہہ چکے ہیں کہ آپ جیسے مولوی اس موضوع پہ احمدیوں کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے. چوتھے نے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فیصل آباد والے، جن سے میرا ڈیٹیل انٹرویو بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. ان سے ملاقات تو ایک ہی ہوئی، لیکن ان کے لیکچر سے کافی زیادہ اکتساب کیا. کہ قادیانی حضرات کا سب سے بڑا ہتھیار جدا مقابلہ کسی ملا کو نہیں. بہت خطرناک سوال ہے. ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین کو سمجھا. وہ ہوئی ہے کہ رسول کریم جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے، کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے. یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی. رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے تو نبی کرتے بند. نبی پاک دی امت دے پلے کی رہ گیا؟ پھر موسیٰ دی امت تو انہیں نبی ہوئے. بہت خطرناک سوال ہے. ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین کو سمجھا. بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، اے خطرناک گل ہے. یہ کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی. ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہاں نہ لوگوں کو کہوں گا مینوں منو، یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا کافر ہے. اے گل نہیں، یہ ختم. یہ کی ہے منصب نبوت. مگر ڈگری، مرتبہ، کمال سب موجود. جب اتنے بہت سارے لوگ ایم ایس سی ہونے، مگر اگر حکومت نے انہوں نے عہدہ نہیں دیتا، وہ افسر نہیں وہ کھوا سکتے، نہ نہیں رکھ سکتے، وہ حقوق نہیں استعمال کر سکتے. مگر مرتبے کے لحاظ نہ کئی خادم صاحب نہ اعلیٰ ہونے، تعلیم یافتہ. امت فیض نہیں بند. یار نبوت دائما کہنا چاہیے اس امت کے اندر بھی نبوت جاری، کلام جاری. یہ تھی وہی کہہ لو جو مرضی کہہ لو، ایڈی گل کوئی نہیں. مرضی کہہ دیں یار وہی تو ایڈا پچھتاؤ جے، اینا تڑپتے جے. اللہ تے واہ رب کو نہ لانا اے انہوں دے ہتھیار سمجھو. مسلمانوں گل کوئی نہیں. وہ آدھے اللہ آدھا شہد کی مکھی کو وہی کی، شہد کی مکھیاں وہی آن تے امت دے نیک آدمیاں وہی نہ آوے. واہ رب کا اللہ نے موسیٰ دی ماں وہی کی تھی، قرآن دا لفظ ہے. وہی وہی تو گھبراؤن دی لوڑ نہیں. جس گل دا رولا پائی نہ وہی دا نہ الہام دا نہ کچھ دا رولا ہے بھی کوئی شخص ان کہنا میں نبی مقرر ہویا تے میرے تے ایمان لیاؤ تے نہیں لیاؤ تے کافر. اے بات پھر یہ بھی بات ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی وحی اور الہام ہوتی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا کہ وہ محدث تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا تھا
اور امام سیوطی نے لکھا ہے کہ قولا فی حق عمر رضی اللہ عنہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا انہ من المحدثین کہ وہ محدث میں سے تھے، بفتح دال اور دال پہ فتح ہے یعنی ای ملہمین کہ ان پہ الہام ہوتا تھا۔ محمد علی مرزا علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہی لکھا ہے کہ محدثون ملہمون۔ پھر آپ نے اسی ویڈیو میں یا ساریت الجبل کی روایت پہ اعتراض کیا اور کہا کہ محدثین کے نزدیک یہ بالکل ضعیف ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم ثابت کریں گے کہ آپ کے محدث شیخ الالبانی اس کو صحیح مانتے ہیں نہ کہ ضعیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر وحی کی، بلکہ سنن ابی داؤد میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا کہ کیا غسل کپڑوں کے ساتھ یا کپڑوں کے بغیر ہونا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، پھر گھر کی جانب سے ایک بات کرنے والے نے بات کی، کسی کو خبر نہیں کہ وہ کون تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں سمیت ہی غسل دو۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر وحی کی۔ اب محمد علی مرزا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں اور کافر ہیں، لیکن یہ خود ہی جانتا ہے کہ بریلویوں کے علماء، دیوبندیوں کے علماء اور شیعہ کے علماء سب یہ مانتے ہیں کہ ان کے اکابر پر وحی ہوئی، تو پھر یہ ان کو کیوں نہیں کافر کہتا؟ جس طرح وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں، اسی طرح محمد علی مرزا کو یہ کہنا پڑے گا کہ دیوبندی، بریلوی اور شیعہ سب کے سب کافر ہیں۔ حتیٰ کہ اس امت میں جس شخصیت کی بنیاد کے اوپر یہ پورے کا پورا سسٹم کشف اور الہام کا کھڑا کیا گیا، ایک روایت جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے، مشکات المصابیح کی 3 جلد میں آپ کو کرامات والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ سیدنا عمر نے اپنے ایک فوجی جرنیل کو آواز دی تھی یا ساریت الجبل، تو وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف سے 600 کلومیٹر دور سیدنا عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا اور ان کی آواز وہاں تک پہنچی، اس نے سن بھی لی، جس میں انہوں نے کہا پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جہاں سے دشمن آ رہے ہیں، تو وہ ایک شکست جو ہے وہ فتح میں بدل گئی۔ تو یہ روایت ہی اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور ہم یہ شیخ البانی سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کے عالم ڈاکٹر اسحاق مدنی صاحب سے ثابت کریں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ دوجی حدیث جڑا ہے وہ پکا کہ آپ نے فرمایا پہلی امتاں جیسے لوگ ہوندے سی جو نبی نہیں سی ہوندے مگر خدا انہوں نے کلام کرتا سی، مکلمون، مفہمون، محدثون، ہے کیا کہ باتاں اللہ انہوں نے کرتا سی، جیسے اسی دیکھنے کہ حضرت مریم نے فرشتیاں کلام کیتا، حضرت سارا نے فرشتے جڑے جو قرآن پاک سے نبی نہیں سی ہوندے اگر اللہ کی طرف انہوں نے کلام ہوندا سی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت بھی انہاں تو کوئی ہویا کہ نبی نہ ہوئے مگر کلام خدا نہ کرے تو عمر بھی انہاں پہ کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم پکی ہے، گل یہ جو بھی وہ نکلتی ہے کہ نبی نہیں مگر کلام اللہ تعالیٰ کرتا، اور اس کلام پہ کچھ نمونے بھی سامنے آؤ دے، کس طرح آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، کتنی دور حضرت ساریہ کا لشکر کہ دشمن پہاڑ دے پیچھے سی خطرہ سی پہ حملہ کر دے، حضرت عمر کی زبان سے نکلا یا ساریہ تنزلہ، آپ نے کمانڈر نو آخیا ساریہ پہاڑ وال خیال کرو، تو انہوں نے آواز سنی اور پھر پہاڑ وال خیال کی تک پتہ لگ گیا، اب دشمن کا ہاتھ سے بچ گیا، واپس آئے تو انہوں نے آخیا حضرت عمر تسی کیا آواز دی؟ آپ نے آخیا مینوں اللہ کی قسم مینوں پتہ ہی نہیں، اے نہیں گل سناؤ دی، آپ کی زبان سے ٹیلی فون رب نے کر دیتا، آپ نے نہیں پتا لگ گیا، آپ نے پھر آواز ایسی انہوں نے آخیا سی آواز سنی تاری اور وہ مطابق عمل کیا بچ گیا، آپ نے آخیا رب جانتا جی تھی اج آ کے مینوں دسیا مینوں یہ نہیں پتا، پہلا اپنے جس بندے کو چاہے جو کام لے رہا ہے، تو حضرت عمر رضی کے مرتبے کا بھی کوئی اندازہ نہیں، مگر صحیح روایت جڑی ہوا کہ میری امت اگر انہاں جو ہویا جڑے نبی نہیں مگر خدا انہوں نے کلام کرے تو عمر بھی ہوا دے۔ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا بھی یہی فیصلہ ہے
کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب زبیر علی زائی کی بات کر رہے ہیں، جبکہ پہلے محدثین نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے، جیسے ابن حجر العسقلانی، ابن تیمیہ، ابن کثیر اور امام احمد ابن حنبل۔ آپ کے روحانی استاد شیخ الالبانی بھی مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جو مین سٹریم کی کتاب ہے وہ تو ہے صحیح بخاری، اس کا آپ کتاب الشہادات چیپٹر کھولیں، اس میں سیدنا عمر کا اپنا قول ہے۔ جب حضرت عمر اپنے آپ کو خود کلیریفائی کر دیں تو کوئی ان کے حق میں کشف الہام کیوں ثابت کرے گا؟ پھر اب اس حدیث کو پیش کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وحی بند ہوگی ہے، جبکہ یہ حدیث قرآنی وحی کے بارے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود ہی مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اذان کے الفاظ خواب کے ذریعے سے دیے گئے، کیا وہ امور غیبیہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اور آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری 3 باتوں میں جو میرے منہ سے نکلا میرے رب نے ویسا ہی حکم فرمایا۔ کیا یہ وحی نہیں تھی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی خواہشیں تھیں؟ اب آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ محدث نہیں تھے، لیکن صحیح البخاری میں آپ کا جواب ہے۔ صحیح البخاری سے ثابت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ محدث تھے۔ اس کا آپ کے پاس قیامت تک جواب نہیں۔ پھر حضرت ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں وَقَدْ وَقَعَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى مَا تَوَقَّهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فی عمر رضی اللہ عنہ، کہ یہ جو بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائی یہ پوری ہوئی۔ پھر وہ لکھتے ہیں وَوَقَعَ مِن ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مَا لَا يُحْصَى ذِكْرُهُ، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت صحابہ کو یہ نعمت عطا ہوئی اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کا ذکر ممکن نہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک قول ہے جو قادیانی دجال کے ماننے والے پیش کرتے ہیں۔ محمد علی مرزا اب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹے تو آپ ہیں۔ آپ نے ابھی بھی پھر سے جھوٹ بولا ہے کہ احمدی یہ قول پیش کرتے ہیں، جبکہ ہم نے کبھی بھی یہ دلیل نہیں دی، بلکہ ہماری دلیل ابن ماجہ سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ یقیناً نبی ہوتے، اور یہ جو قول آپ نے پیش کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ روایت جو ابن ماجہ میں ہے صحیح ہے، کیونکہ بعض مولوی اس کی سند پہ اعتراض کرتے ہیں، اور جیسے آپ خود ہی مان چکے ہیں اگر ایک صحابی امور غیبیہ پہ بات کرے تو وہ حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوتی ہے۔ اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے، یعنی نبی نے خبر دی ہے تب ان کو یہ مستقبل کی خبر پتہ ہے، ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس علم غیب نہیں نہ ہوتا۔ جہاں تک ان صحابی کا قول ہے تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ایک صحابی کا قول حجت نہیں جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اور ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں ایک نبی آئے گا، اور اس پہ تو ہمارا اختلاف ہی نہیں۔ آپ بھی مان چکے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ آپ کا ختم نبوت پہ تو حقیقتاً اختلاف ہے ہی نہیں۔ بعد میں جو لیڈرشپ ہے اصل میں وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی، حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے. کل کو کوئی کہے گا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 اگر انبیاء ہیں تو ہمارے نبی کی اولاد میں کیوں نہیں پیغمبر ہو سکتے؟ اور قادیانی اسی کی پلی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ادھارے نبی کو لینے ہیں، امتی نبی اس امت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور کی امت افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے لے لیا، آپ ادھارا لوگے عیسیٰ کو، ہم نے غلام احمد قادیانی کو امتی نبی لے لیا. خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے. خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے. امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی. چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی. تو اینالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے. میں نے اپنے جواب میں دو باتیں کہی تھی. ایک، امام آ گیا ہے، ہم نے پہچان لیا. دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ نبوت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے. یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے. اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا. اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ، اس کی حکمت پر حملہ ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند. اب یہ بڑا ظلم ہے. روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند. کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو. کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی. پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. نبوت کا انکار ہے ہی نہیں. امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کے نبی بنایا جائے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. یہ فرق ہے. اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی جواب ملے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے. اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے. شکریہ. اور اسی چیز کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے. یہ جو غلام احمد قادیانی دجال نے مطلب لیا وہ تو فٹ ہی نہیں بیٹھتا. یہ آج تک امت میں کسی نے یہ مطلب نہیں لیا. یہ پھر سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جو تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے وہی تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور پھر ان کے صحابہ نے بھی کی. بلکہ آپ کے روحانی استاذ محمد اسحاق مدنی صاحب نے یہی تفسیر کی تھی. اسی وجہ سے ان پہ فتویٰ لگا کہ وہ بھی قادیانی ہیں. ہمارے فیصل آباد میں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، مولوی اسحاق جالوی صاحب. کیا انہیں اہل حدیث سمجھا جائے یا رافضی؟ قادیانی بھی اور رافضی. یہ بات نہیں ہے قادیانی والی.
ہم نے الحمدللہ پوری ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے اور ان کا کلپ پیش کیا اسحاق جالوی صاحب کا. وہ کہتے ہیں نبوت آج بھی جاری ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ جو تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے یہ کسی نے نہیں کی، جبکہ آپ کے روحانی استاذ محمد اسحاق مدنی صاحب بھی یہی تفسیر مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تحذیر الناس کی وجہ سے میں احمدی نہیں ہوا، یعنی جو تفسیر تحذیر الناس میں ہے ختم نبوت کے بارے میں وہی صحیح تفسیر ہے. کتاب تو پڑھ کر دکھاؤ، تم اگر سمجھ ہی سکو وہی بڑی بات. یہ آپ یقین جانے بیٹا بغیر قادیانی نہیں ہوا تو صرف تحذیر الناس. یہ آپ یقین جانے بیٹا بغیر قادیانی نہیں ہوا تو صرف تحذیر الناس. علمی بات کرو تاکہ اگلے بندے کو بھی سمجھ آئے. میں خیر عرض کرتا خاتم النبیین، ایک جو اہم شبہ جس کو میں نے چھیڑنا ہے نا وہ بڑا اہم ہے. وہ کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا موقف یہ تھا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا مرکز ہیں. توجہ رکھنا، نبوت کا مرکز ہیں. مقام اور مرتبہ جو حضور کا ہے نا وہ کسی اور نبی کی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں فلاں بندہ خاتم المحدثین ہے، فلاں بندہ خاتم المفسرین ہے، فلاں بندہ خاتم المقررین ہے. تو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا خاتم المقررین، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس جیسا خطیب کوئی نہیں، اس جیسا محدث کوئی نہیں. ہم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیوبند والے کہتے ہیں خاتم المحدثین. اس نے کہا تم نہیں کہتے خاتم المحدثین، اس کا معنی ہے کہ ان سے بڑا محدث کوئی نہیں، باقی سب چھوٹے ہیں. تو حضور خاتم النبیین، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کا مقام اور مرتبہ نبیوں میں سب سے اوپر ہے. حضور جیسا کسی کا مقام نہیں. یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. آپ بتاؤ کتنا مضبوط شبہ ہے، کتنا عجیب اعتراض کیا اس نے. اللہ حضرت نانوتوی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آج نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی خاتم النبیین کا یہ معنی کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے حضور نبوت کے مرکز ہیں، حضور پر مقام و نبوت ختم ہے، حضور کا مقام نبیوں میں سب سے زیادہ ہے. حضرت بھی یہ کرتے ہیں اور مرزا بھی یہ کر رہا ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جو معنی مرزا ہی کرتا ہے وہی تو مولانا نانوتوی کرتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مولانا نانوتوی نے دروازہ کھولا ہے، وہاں سے مرزا نکل آیا، تو نبوت کا دروازہ تو تم نے کھولا ہے. اب اچھی طرح بات سمجھیں حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں پہلے آیت کو سمجھو. اب بس وقت ہے نا، بولو. چلو یوں کرتے ہیں جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھتا رہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں نے نہیں اٹھنا. گل ہوگی جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھ جائے. میں بیٹھا رہوں گا جب تک آیت پوری نہیں ہوتی. حدیث کو اگلی دفعہ لے آئیں. آج نانوتوی فرماتے ہیں ہم آیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. ہم معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا کہ آخری رسول ہیں. اب فرماتے ہیں یہ معنی عوام کرے تو کرے، یہ معنی علماء کرے تو زیب نہیں دیتا. کیوں؟ فرمایا اس پہ دو اشکال ہیں. پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ جو لاکنہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں لاکن کیوں آتا ہے؟ لاکن سے ایک کلام پہلے ہے اور ایک کلام بعد میں ہے. جو لاکن سے پہلے کلام ہوتا ہے اس میں ایک شبہ ہوتا ہے، لاکن کے بعد والا کلام اس شبے کو دور کرتا ہے. اس شبے کو آپ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا، نابالغ تھے اور فوت ہو گئے. حضور کسی بالغ بچے کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. بتاؤ وہ کون سا شبہ ہے جو لیکن نے دور کیا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور رسول بھی آخری ہیں. تو بتاؤ کون سا شبہ پیدا ہوا ہے جو اس جملے نے دور کیا ہے؟ رسول بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، اس سے کون سا شبہ دور ہوا ہے؟ تو لیکن کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ نمبر 2، فرمایا کہ یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اپنے نبی کی مدح بیان کرنے کے لیے. اور مدح میں کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں، آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں. ابو بکر صدیق خلفۂ راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں،
اور حضرت علی بولو آخری خلیفہ ہیں، افضل کون ہے؟ کہو نا علی المرتضیٰ وہ خاتم الخلفاء الراشدین ہے، کہو نا۔ اب سمجھ آ گئی؟ حضرت سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پہلے ولی ہیں اور یہ ہمارے شیخ آخری ولی ہیں، افضل کون ہے؟ بولو کون؟ ہمارے پیر صاحب جو کہ آخری ہیں۔ بھائی یہ مدینہ العلم میں 10 صفحے ہیں، یہ صفحے اول کا نمازی ہے اور صفحے آخر کا نمازی ہے، افضل کون ہے؟ تو پھر اس میں حضور کی فضیلت کیا ہوگی کہ آپ آخری نبی ہیں؟ اب بتاؤ، مولانا حضور کا اشکال سمجھو۔ آخر میں آپ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام لوگ جو وحی اور الہام کو جاری سمجھتے ہیں ان سب نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام بریلوی، دیوبندی اور شیعہ سب کے سب کافر ہیں، کیونکہ ان سب کا یہی عقیدہ ہے کہ وحی اور الہام جاری ہے۔ لیکن پھر آپ ان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ احمدیوں کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، لیکن ان کے بارے آپ نے کبھی نہیں یہ کہا کہ یہ فرقے کافر ہیں، بلکہ آپ ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بس نصیریہ شیعہ کفار ہیں، جبکہ سارے شیعہ مانتے ہیں کہ ان کے 12 امام سب کے سب محدث تھے اور ان کو الہام اور وحی ہوتی تھی۔ آپ اپنی ویڈیوز میں مان چکے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے اور ان پہ وحی اور الہام ہوتی ہے، وہ سب کے سب کافر ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کے نام کے ساتھ یہ نہیں کہا۔ آپ اب کہہ دیں کہ دیوبندی، بریلوی اور شیعہ سب کے سب کافر ہیں۔ کیوں آپ اس بات سے ڈرتے ہیں؟ تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے۔ اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے۔ اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی۔ ہاں صرف یہ کہ آپ نے صرف نبی کہنے والے کو کہا ہوا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک بندہ کہہ دے میں شراب پی رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ شرابی ہے، دوسرا اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جوس ہے، میں تو دونوں کو شرابی۔ محمد علی مرزا، آپ کا عقیدہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کو خدا بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو کلام کرتا ہے، تو انہوں نے اس چیز کو کیوں خدا بنا لیا؟ یہ میں اس کا لطف لیتا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر یہ بات کھولی کہ میں ایک جملہ بولتا ہوں۔ ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ وحی اور الہام کا دروازہ بند ہے، اور اب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ بات کھولی۔ کیا یہ شیطان نہیں ہو سکتا؟ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد